إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى۔ معزز ناظرین اور محترم سامعین، اپنے ہفتہ وار لیکچر کے ساتھ میں بندہ ناچیز حافظ ابو یحییٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم نے ناموس صحابہ کے دفاع کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم اسے نبھا رہے ہیں اور تا دم وفات اس کو نبھاتے رہیں گے۔ مرزا محمد علی انجینئر صاحب نے صحابہ کرام خصوصاً سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بہت ساری توہین آمیز باتیں کی ہیں، بہت سارے بہتان ان پر باندھے ہیں، جھوٹے الزام لگانے سے باز نہیں آئے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بطور مثال ایک میں بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ انہوں نے یہ جھوٹا الزام لگایا کہ معاذ اللہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عہد حکومت میں شراب پیا کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ اس پر ہمارا ویڈیو لیکچر موجود ہے۔ میں نے اللہ کے فضل و کرم سے اس جھوٹ کا پردہ چاک کیا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اس پر جو ہمارا ویڈیو لیکچر ہے اس کا لنک ہم انشاءاللہ اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں یوٹیوب پر دے دیں گے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک الزام سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مرزا صاحب نے یہ لگایا ہے۔ دراصل یہ سارے الزامات رافضیوں سے لیے ہیں انہوں نے۔ رافضی یہ سارے الزامات سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگاتے ہیں۔ رافضیوں کا یہ الزام بھی ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہید کیا، اور رافضیوں کا یہ الزام مرزا انجینئر محمد علی صاحب نے بھی دہرایا ہے۔ اپنے پمفلٹس میں اور اپنی تقریروں میں انہوں نے یہ بہتان سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگایا ہے۔ انہیں اس بات کا خوف نہیں آیا کہ روز قیامت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہوگا اور مرزا صاحب کا گریبان ہوگا۔ اللہ کی عدالت میں گھسیٹ کر جب وہ پوچھیں گے کہ یہ جھوٹا الزام مجھ پر کیوں لگایا تو ان کے پاس کیا جواب ہوگا۔ بہرحال سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دینے کے حوالے سے رافضیوں کے جو دلائل ہیں ان کا مدلل اور مبرہن رد میرے استاذ محترم فضیلت الشیخ علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حافظہ اللہ تعالی نے ایک پورے اپنے آرٹیکل میں دیا ہے۔ وہ یونیکوڈ میں ہماری ویب سائٹ مضامین.ahlesunnatpk.com پر موجود ہے، وہاں آپ جا کر سرچ بھی کر سکتے ہیں، سرچ میں بھی آ جائے گا۔ اسی طرح اس کا PDF بھی اویلیبل ہے، ہم اسے انشاءاللہ اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر کے اسی ویڈیو جب یہ یوٹیوب پر اپلوڈ ہوگی تو اس کے ڈسکرپشن میں انشاءاللہ ہم اسے بھی ڈال دیں گے۔ یہ بھی ایک پورا ریسرچ پیپر ہے۔ یہ رافضیوں کے دلائل ہیں، لیکن مرزا محمد علی انجینئر صاحب ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں لوگوں کو باور کرانے کی کہ جو الزام رافضی لگاتے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اسی طرح جو الزامات مودودی صاحب نے لگائے ہیں، اسی طرح جو جھالوی صاحب نے لگائے ہیں، وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں کہ یہ الزام تو صحیح ہیں، البتہ انہوں نے جھوٹی روایات کا سہارا لیا ہے، انہوں نے ضعیف روایات پیش کی ہیں، لیکن میں صحیح روایات پیش کر کے یہ سارا مقدمہ رافضیوں کا اور
جھالوی صاحب کا اور مودودی صاحب کا ثابت کروں گا یا کرتا ہوں، انہوں نے کچھ دلائل بنانے کی کوشش کی ہے۔ ظاہر ہے دلائل تھے تو بالکل نہیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس الزام سے، اس جھوٹے بہتان سے اللہ کے فضل و کرم سے بری ہیں۔ انہوں نے پھر بنانے کی کوشش کی ہے، کچھ دلائل بنائے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی دلیل یہ مرزا صاحب کا ایک ویڈیو کلپ ہے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا معاویہ سے صلح آخر کیوں کی، اس عنوان سے سیدنا حسن نے حضرت معاویہ سے صلح آخر کیوں کی۔ تو اس میں انہوں نے جو دلائل پیش کیے ہیں، میں انشاءاللہ آج ان دلائل کا تجزیہ کروں گا اور بتاؤں گا کہ کس طرح یہ صحیح احادیث کا نام لے کر جھوٹی باتیں امت میں رواج دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نام لیتے ہیں جی صحیح الاسناد احادیث، ضعیف روایات سے پاک تقریریں ہیں، یہ پمفلٹ ہیں، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ یہ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ ایک شخص کہتا ہے، مانتا ہے کہ میں ضعیف روایات پیش کرتا ہوں۔ ہر شخص ذرا غور سے، ذرا حوصلے سے، اطمینان سے اس کی بات سنے گا اور پھر اس پر تحقیق کرنے کی کوشش کرے گا کہ یہ چونکہ خود بتاتا ہے کہ ضعیف روایات میری تقاریر میں یا میری تحریروں میں موجود ہوتی ہیں، لیکن ایک شخص ضعیف روایات کے خلاف بڑا لیکچر دیتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے جی ضعیف روایات دین کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، دین کا بیڑا غرق کرتی ہیں۔ ضعیف روایات پیش کرنے والے جو ہیں، جو بتائے بغیر ضعیف روایات پیش کرتے ہیں، وہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے بقول جاہل ہیں۔ اس طرح کی باتیں کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرا جناب فلاں لیکچر سن لیں، ضعیف روایات کا فتنہ کیا ہے۔ پھر وہ جب بغیر بتائے لوگوں کو اس طرح کے جھوٹ اور ضعیف روایات اپنی تقریروں میں بھی بولتا ہے اور اپنی تحریروں میں بھی لکھتا ہے، تو یہ بڑی خطرناک اور بہت افسوسناک صورتحال ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اپنے دعوے کے مطابق وہ صحیح روایات ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور پھر انٹرنیشنل نمبرنگ کا ڈھونگ بھی رچاتے ہیں کہ ہم جناب انٹرنیشنل نمبرنگ بتاتے ہیں۔ لوگ جی حوالہ ہی نہیں دیتے، ہم تو کراس چیک کرنے کے لیے انٹرنیشنل نمبرنگ بتاتے ہیں۔ تو میں آج انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا، پہلے بھی ہمارے لیکچرز میں بہت ساری ایسی مثالیں پیش کی جا چکی ہیں، اس لیکچر میں بھی انشاءاللہ میں کچھ مثالیں پیش کروں گا اور آئندہ بھی انشاءاللہ پیش کرتے رہیں گے ہم۔ آپ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ یہ جو انٹرنیشنل نمبرنگ کا ڈھونگ ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو مرزا صاحب نے سب سے پہلی دلیل سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کی جو دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حسن قتل کیے گئے۔ کس نے کروائے؟ تو کہتے ہیں مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث پڑھنے سے پتہ چلے گا کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کس نے کروایا ہے۔ میں یہاں یہ عرض کر دوں کہ یہ جتنی باتیں میں یہاں نقل کروں گا، آپ کو پڑھ کر سناؤں گا، وہ ساری کی ساری ہم انشاءاللہ اس ویڈیو کے یوٹیوب ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے۔ اس کے لنک آپ وہاں کلک کر کے مرزا صاحب کی زبانی ان باتوں کو خود اپنے کانوں سے سن سکیں گے، تاکہ کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہ رہ جائے کہ ہم نے شاید کوئی الفاظ اپنی طرف سے بنا لیے ہیں یا مرزا صاحب کی طرف کوئی جھوٹ ہم نے منسوب کر دیا ہے۔ تو سب سے پہلی جو دلیل انہوں نے دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حسن قتل کیے گئے، کس نے کروائے؟ تو کہتے ہیں مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، تو اس میں یہ بات پتہ چلے گی کہ کس نے کروائے۔ دراصل وہ اشارہ یہ کرنا چاہتے ہیں، ایک ضعیف روایت ہے سیدنا مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے۔ سیدنا مقدام بن مادی قریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس تشریف فرما تھے، انہوں نے کہا کہ آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے ہیں، کیا آپ اسے مصیبت سمجھتے ہیں؟
کیا امت پر کوئی مصیبت آئی ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بنا پر؟ تو پھر ایک اسدی نامی ایک شخص تھا وہاں بیٹھا ہوا، اس نے کہا کہ وہ تو ایک انگارہ تھا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بجھا دیا ہے۔ اس روایت کو بنیاد بنا کر، حالانکہ ہم پہلے بھی یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ بتا چکے ہیں، کئی سال پہلے ہمارے لیکچرز موجود ہیں، ahlsunnatpk.com پہ آپ جا کر انہیں سرچ کر سکتے ہیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ بہتان ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے، یعنی پہلی جو دلیل سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں ملوث ہونے کی جو مرزا صاحب نے پیش کی ہے، اس کی سند ضعیف ہے۔ اس کی سند میں ایک راوی ہیں بقیہ بن ولید، وہ مدلس ہیں اور وہ یہ روایت سما کی تصریح کیے بغیر بیان کر رہے ہیں، اور ہم مرزا صاحب کی زبانی ان کا یہ موقف کئی دفعہ پیش کر چکے ہیں کہ مدلس کی آنا والی روایت جو ہے وہ ضعیف ہوتی ہے، وہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ محدثین کا پیٹ رول ہے، اور یہ سارے حوالے بھی ان کی زبانی انشاءاللہ ہم لنک ڈسکرپشن میں دے دیں گے، آپ احباب ان کی زبانی خود سن سکیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ محدثین کا پیٹ رول ہے کہ مدلس کی آنے والی روایت جب تک وہ سما کی تصریح نہ کرے کہیں وہ قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو عظیم تابعی ہیں، ان کی ایک روایت جو انہوں نے ان سے بیان کی تھی، اس کو مرزا صاحب نے کہا کہ یہ جعلی روایت ہے، اور ایسی روایات دین کا بیڑا غرق کرتی ہیں۔ اسی طرح امام اعمش ان کی اور سفیان ثوری رحمہم اللہ ان کی تدلیس والی روایات کو انہوں نے کہا کہ یہ ضعیف ہوتی ہیں اور یہ امام المدلسین ہیں۔ میں آپ کو یہاں بتاتا ہوں کہ یہ جو بقیہ بن ولید راوی ہے جو اس روایت کی سند میں موجود ہے، یہ بقیہ بن ولید راوی عام مدلس نہیں ہے، بلکہ یہ بری ترین تدلیس کرنے والے راویوں میں سے ہے۔ من شر انواع التدلیس جسے کہتے ہیں نا اصول حدیث میں، ایک عام تدلیس ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے بری ترین تدلیس۔ تو بقیہ بن ولید بری ترین تدلیس کرنے والے راویوں میں سے ہیں۔ اب اگر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو عام مدلس ہیں، یا امام اعمش اور امام سفیان ثوری جو عام مدلسین ہیں، ان کی روایات اگر ان سے بیان کی ہوئی، بغیر سما کی صراحت کے بیان کی ہوئی، اگر دین کا بیڑا غرق کرتی ہیں اور وہ جعلی ہوتی ہیں، تو بری ترین تدلیس والی جو روایت بقیہ بن ولید نے بیان کی ہے، وہ کیا دین کا بیڑا غرق نہیں کرتی ہے؟ اس پر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قتل کا الزام اسی بنیاد پر لگایا جا رہا ہے۔ کیا مرزا صاحب کو اللہ کا خوف نہیں آتا ہے؟ کیا انہیں یہ بات ابھی تک معلوم نہیں ہوئی ہے؟ چلو جب معلوم نہیں تھی، ان کے علم میں نہیں تھی، تب تک تو اللہ انہیں معاف کرے، لیکن جب سے یہ بات ان کے علم میں آ چکی ہے اور آج پھر سے دوبارہ سے ہم پہلے لکھ کر ہم بول کر بتا چکے ہیں، آج دوبارہ سے اتمام حجت ان کے سامنے کر رہے ہیں، یہ ویڈیو انشاءاللہ ان تک پہنچ جائے گی۔ ان کا فرض ہے کہ وہ اس جھوٹے الزام سے دستبردار ہو جائیں، اعلان کریں کہ میں رجوع کرتا ہوں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو میں نے الزام لگایا ہے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا، وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ جس روایت کو میں نے اپنی پہلی دلیل بنایا ہے وہ روایت تو ضعیف ہے، اور بری ترین تدلیس کرنے والے بقیہ بن ولید نے اس کو سما کی صراحت کے بغیر بیان کیا۔ یہ تھی پہلی جو دلیل مرزا صاحب نے پیش کی ہے، اس کا حال، یعنی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا، ان کی شہادت کا الزام لگانا، ان کو قاتل بنانا، یہ پرلے درجے کا جھوٹ ہے، اور جس بنیاد پر یہ جھوٹ بنایا گیا، حالانکہ اس روایت میں بھی کوئی ایسی بات نہیں تھی، زیادہ سے زیادہ یہ ثابت ہو جاتا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت کا غم نہیں ہوا ہے، یا ان کے پاس کسی بیٹھے ہوئے شخص نے کہا کہ یہ
انگارہ تھا جس کو اللہ نے بجھا دیا، تو اس پر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی نقد نہیں کی ہے، لیکن یہ روایت سرے سے ضعیف ہے، یہ روایت ثابت ہی نہیں۔ نہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کہا، نہ ان کے سامنے کسی شخص نے ایسا کہا، نہ مقدام بن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ ایسا سنا یا کہا۔ یہ واقعہ سرے سے رونما ہوا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کی سند ہی ضعیف ہے۔ ضعیف سند والی روایات مرزا صاحب کے بقول بھی دین کو بگاڑنے کا سبب بنتی ہیں اور دین کی بربادی ہوتی ہے ان سے، لہٰذا ان کو دین کی بربادی سے رک جانا چاہیے، اپنے پمفلٹ سے بھی اور اپنی تقریروں میں اپنے پمفلٹ سے نکال دینا چاہیے اور اپنی تقریروں کے بارے میں اعلانیہ رجوع کرنا چاہیے۔ ہم انتظار کریں گے کہ وہ یہ اعلان حق کب کریں گے۔ دوسری دلیل جو انہوں نے پیش کی، ذرا دلیل سنیے۔ کہتے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے لوگوں کا مال لوٹا، لوگوں کو قتل کروایا، جس سے اختلاف رائے ہوا اس کو قتل کروا دیا۔ اگر حسن زندہ رہے، یعنی سیدنا معاویہ کے ذہن میں یہ بات تھی مرزا صاحب کے بقول کہ اگر حسن زندہ رہے تو کبھی بھی یہ انگارہ بھڑک سکتا ہے، لہٰذا انہیں زہر دے کر شہید کر دیا جائے۔ اب کہتے ہیں کہ کس نے کیا، یعنی لوگ کہتے ہیں جی کس نے کیا؟ جو اس کا بینیفیشری ہے اسی نے کیا، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کروائی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کے بینیفیشری سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یعنی سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا فائدہ جو ہے وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا، لہٰذا ثابت یہ ہوا کہ سیدنا حسن کو شہید کروانے والے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ کتنی بڑی جرأت اور جسارت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کو بالائے طاق رکھ کر ایک انسان اس طرح کی باتیں کرتا ہے، اور لوگ پھر بھی کہتے ہیں کہ جی حق بولتا ہے، وہ حق گو ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا فائدہ ہوا سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروا کے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بالکل بے ضرر تھے، انہوں نے تو اپنی خلافت خود سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی میں رکھ دی تھی اور خود ان کے ہاتھ پہ بیعت کر کے ان کی رعایا بن گئے تھے۔ اس سے بڑی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اطمینان والی بات کیا ہو سکتی تھی؟ جب خود انہوں نے خلافت ان کے سپرد کی ہے تو اب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ اس سے اگلی بات، ناسبی ظالم یہ کہتے ہیں جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی برباد کرے۔ جو صحابہ کے دشمن ہیں اللہ انہیں بھی برباد کرے۔ جو اہل سنت ہیں، صحابہ کرام سے بھی محبت رکھتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت رکھتے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سب سے وہ محبت کرتے ہیں۔ ناسبی جو ظالم ہیں وہ اہل بیت کے بارے میں ان کا دل صاف نہیں ہے۔ وہ بھلا کیا کہتے ہیں؟ بالکل جو مرزا صاحب نے ایک منطق بنائی ہے، حالانکہ یہ منطق سرے سے بنتی ہی نہیں ہے، کیونکہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اور نہ کوئی فائدہ ہوا، نہ ہونا تھا، نہ کسی لاجک سے یہ فائدہ ثابت ہو سکتا ہے۔ جو لاجک پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کا بھی آگے انشاءاللہ بیان آئے گا اور اس کی حقیقت بھی بتائی جائے گی۔ تو بہرحال سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا کوئی فائدہ نہیں تھا، نہ ظاہری طور پر کچھ ایسا نظر آتا ہے۔ لیکن ناسبی کہتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بینیفیشری سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اس کے بعد خلافت کسے ملی ہے؟ خلافت کسے ملنی تھی؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ وہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاذ اللہ نعوذ باللہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغیوں کے ساتھ مل کر قتل کروایا، شہید کروایا، اور اس کے بعد پھر خلیفہ بن کے بیٹھ گئے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ ہم تو ایسا سوچنے کو بھی کبیرہ گناہ سمجھتے ہیں اور ایمان لیوا سمجھتے ہیں، اس سے ایمان انسان کا ضائع ہو جاتا ہے۔
لیکن ناسبی یہ کہتے ہیں، اور اسی لاجک سے جو مرزا صاحب نے پیش کی ہے ان کی بات سچی بھی بن رہی۔ مرزا صاحب کی لاجک کے مطابق ہم تو کہتے ہیں جھوٹے ہیں، یہ بھی بہتان ہے وہ بھی بہتان ہے۔ نہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے ہیں، اور نہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے ہیں۔ لیکن ناسبی ظالم اسی لاجک کو پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو فائدہ کسے ہونے والا تھا؟ فائدہ تو علی کو ہونے والا تھا، وہ خلیفہ بننے والے تھے، لہٰذا یہ جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعوذ باللہ کروائی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان کی لاجک اور بھی ہے کہ دیکھیں جی اس کے بعد پھر قاتلوں کو سزا دینے پر بھی آمادہ نہیں ہوئے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو گویا ایک اور دلیل مرزا صاحب کی لاجک کی طرح ایک اور لاجک ان کے پاس آئی کہ دیکھو جی اس سے ثابت یہ ہوا ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کروائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب لوگوں کو ہدایت دے یا انہیں غارت کر دے جو صحابہ کرام پر اور اہل بیت پر اس طرح کے جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں۔ یہ جو دوسری دلیل تھی کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بینیفیشری سیدنا معاویہ تھے، لہٰذا یہ شہادت بھی انہوں نے کروائی، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے اور بہت بڑا بہتان ہے۔ مرزا صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جانا چاہیے اور اس بات سے اعلانیہ رجوع کرنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے۔ تیسری دلیل جو مرزا صاحب نے پیش کی ہے، اور مرزا صاحب عموماً پیش کرتے رہتے ہیں اپنے پمفلٹس میں بھی اور اپنی تقریروں میں بھی، صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ دلیل تو ہے کوئی نہیں، دلیل تراشنے کی کوشش کرتے ہیں، جس طرح قادیانی ہیں مرزا غلام احمد قادیانی، دجال کذاب مدعی نبوت، اس کی نبوت پر بھلا کیا دلیل ہو سکتی ہے قرآن و حدیث میں؟ لیکن دیکھ لیں 10 آیات انہوں نے زبانی رٹی ہوئی ہیں اور وہ پیش کرتے ہیں مرزا صاحب کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے۔ بھلا اس طرح ثابت ہو جاتی؟ نہیں ہوتی نا۔ آپ کو کہے دیکھو جی ہے تو قرآن کی آیت پیش کر رہے ہیں، وہ بخاری مسلم کی حدیث پیش کر رہے ہیں جی، پھر تو مرزا کی نبوت ثابت ہونی چاہیے۔ جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت قرآن اور حدیث پیش کرنے سے ثابت نہیں ہوتی، اسی طرح مرزا انجینئر محمد علی صاحب کی صحابہ کرام پر جو گستاخانہ طنز ہے یا صحابہ کرام کی ناموس پر جو حملے ہیں وہ نہ قرآن سے ثابت ہوتے ہیں نہ بخاری مسلم سے ثابت ہوتے ہیں۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی کی بکواسات کا جواب دیتے ہیں، اسی طرح مرزا محمد علی انجینئر صاحب کی خرافات کا جواب بھی دیتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں، اب بھی پہلے بھی دعا کرتے ہیں، آئندہ بھی یہ دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ مرزا محمد علی انجینئر صاحب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے، اور اللہ نہ کرے ایسا ہو، اللہ کرے ہدایت ان کے نصیب میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت دے دے، اور اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس کوشش اور کاوش کو اللہ تبارک و تعالیٰ بجھا کر رکھ دے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف انہوں نے جو محاذ بنایا ہے، شیعہ رافضی جو دشمنان صحابہ ہیں وہ بغلیں بجاتے ہیں جناب، ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں، دیکھو جی سنی عالم نے یہ کہہ دیا، انہیں جاہلوں کو یہ نہیں پتہ کہ اہل سنت کا منہج کیا ہے۔ اہل سنت تو سب صحابہ کا ادب و احترام کرتے ہیں، وہ سیدنا معاویہ سے بھی راضی ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی راضی ہیں، وہ سب سے راضی ہیں، کسی کے بارے میں دل میں رنج نہیں رکھتے اور کسی کے بارے میں ایسی ہوٹنگ نہیں کرتے، کسی کے بارے میں ایسی توہین آمیز گفتگو نہیں کرتے، کسی کے بارے میں اشاروں کنایوں میں اس طرح کی باتیں، جس طرح میں انشاءاللہ کسی لیکچر میں یہ بھی بتاؤں گا کہ بالکل رافضیوں کی طرح جس طرح شیعہ ذاکر ہوتے ہیں نا، وہ اشاروں کے نایوں میں باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو اشاروں کے نایوں میں باتیں کر کے لوگ آشش کرتے ہیں، اس طرح مرزا صاحب بھی، مرزا محمد علی انجینئر صاحب بھی اشاروں کے نایوں میں باتیں کر کے بعض صحابہ کرام کی گستاخی اور توہین کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت ہی نصیب فرمائے۔ تو بہرحال صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس کو پیش کرتے ہیں مرزا محمد علی انجینئر صاحب، کہتے ہیں کہ دیکھو جی سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک حدیث بیان کر رہے تھے کہ خلیفہ کی اطاعت ہونی چاہیے، امیر کی اطاعت کرنی چاہیے، امیر کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ ان کے سامنے ایک سامع جو تھا اس نے ایک سوال اٹھا دیا
کہنے لگا دیکھو جی تمہارے چچا کا بیٹا معاویہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہمیں حکم کرتا ہے کہ ہم اپنے مال کھائیں باطل طریقے سے اور ہم اپنی جانوں کو قتل کریں۔ یعنی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کا مال ناحق کھانے کا حکم دیتے ہیں اور لوگوں کو ناحق قتل کرنے کا ہمیں حکم دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے منع فرمایا ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے، پھر انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت میں جب وہ کوئی بات کریں تو تم ان کی اطاعت کر لو، اور جب اللہ کی نافرمانی میں کوئی بات کریں تو تم پھر ان کی بات نہ مانو۔ کہتے ہیں دیکھو جی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کا مال بھی لوٹتے تھے ناحق طریقے سے، لوگوں کو قتل بھی کرواتے تھے۔ دیکھیں اس حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ بول بول کر مرزا صاحب کے جھوٹ کو واضح کر رہے ہیں۔ یہ شخص کون ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے چچا کا بیٹا ہمیں یہ حکم دیتا ہے، یہ کون ہے؟ یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیاسی حریف ہے، حلیف نہیں ہے، یعنی سیاسی مخالف ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حامی ہے، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مخالف ہے، اور دیکھیں کھل کر تنقید بھی کر رہا ہے سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے۔ تو یہ مخالف آدمی ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حامیوں کو بھلا حکم دیتے تھے اگر قتل کروانا تھا کسی کو، کیوں جی اگر کسی کو قتل کروانا ہو تو کسی اپنے حامی کو حکم دیتے ہیں قتل کرو، یا اپنے مخالف کو کہتے ہیں فلاں میرے مخالف کو قتل کر کے؟ اندازہ کریں ان کی عقل کو سلام، یعنی بالکل غور ہی نہیں کرتے۔ یہ شخص سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیاسی حریف ہے، یعنی ان کے سیاسی نظریے کو نہیں مانتا۔ جو اختلاف سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا قصاص عثمان کے حوالے سے کہ فوراً لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے، اس میں یہ شخص سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حامی ہے۔ اصل میں وہ بتانا یہ چاہ رہا ہے، اور یہ بات ہم خود نہیں کر رہے، سارے سلف یہی کہتے ہیں۔ میں ایک حوالہ آپ کو دیتا ہوں، یہ شرح نووی ہے، انہوں نے یہی بات کی ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور بیان کر رہا ہوں۔ یہ سیاسی جو حریف ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھو جی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حدیث بیان کر رہے ہو کہ خلیفہ کی اطاعت کرنی چاہیے، اب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خلیفہ کی مخالفت کر رہے ہیں، کیوں جی وہ خلیفہ کی مخالفت کر رہے ہیں، اور خلیفہ کی مخالفت میں جو مال چلا جائے گا اور جو جانیں چلی جائیں گی وہ ناحق ہوں گی۔ اب جو شخص اس کو ناحق سمجھتا ہے اس کے لیے تو وہ ناحق ہی ہیں، اور جو لوگ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لڑائی کرتی ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، وہ بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 1 سال پہلے لڑائی کرتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اسی بنا پر لڑائی کرتے ہیں نا، مخالفت اسی بنا پر کرتے ہیں ان کی کہ وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں کہ ہمارا مطالبہ برحق ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص عثمان کو مؤخر کرنا درست نہیں ہے، اسی لیے تو وہ میدان میں آ گئے اور ان کی مخالفت کی انہوں نے، اس بنا پر لڑائی بھی ہو گئی۔ تو جو لوگ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق پر سمجھتے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لوگوں کو لڑوا رہے ہیں یا لڑ رہے ہیں لوگ، اور جو قتل ہو رہے ہیں وہ ناحق قتل ہو رہے ہیں، اور جو مال جنگ کی صورت میں ضائع ہو رہا ہے وہ ناحق جا رہا ہے۔ بس یہ بات اس نے کہی عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ نے، یہ بات کرنے والا جو شخص تھا عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ تھا، اس نے یہ بات کی۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے جو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس معاملے میں حق پر نہیں سمجھتے تھے۔ اور مسند احمد کی وہ حدیث مرزا صاحب نے کتنی دفعہ بیان کی ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان جنگ میں ہی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دیا آپ غلطی پر ہیں، میں آپ کے ساتھ تو ہوں لیکن آپ کے ساتھ لڑائی نہیں کر رہا، آپ لوگ غلطی پر ہو، کیوں؟ عمار شہید ہو گئے ہیں، اور ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عمار جو ہے وہ باغی گروہ کے ہاتھوں قتل ہوں گے، تو عمار کی شہادت چونکہ آپ کے گروہ کے ہاتھوں ہوئی لہٰذا آپ غلطی پر ہیں۔ باغی کا مطلب یہ ہے کہ وہ غلطی پر ہوں گے، اجتہادی غلطی، جس طرح ہم پچھلے لیکچر میں مرزا صاحب کے پمفلٹ سے یہ بات دکھا چکے ہیں
کہ یہ معاملہ اجتہادی تھا جس پر ایک اجر ملے گا. کیوں جی؟ جس پر ایک اجر ملے اس پر طنز کی جا سکتی ہے, اس پر طعن کیا جاتا ہے, دیکھو جی یہ کیا کیا جی, اللہ نے ایک اجر دیا اور آپ اس پر یعنی گندے تجزیے کرتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں جی یہ کر دیا وہ کر دیا, ڈھونگ رچایا معاذ اللہ, امت کے ساتھ ہاتھ کر دیا, اس طرح کی باتیں آپ کرتے ہیں. تو بہرحال یہ عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ اس نے یہ بات سیاسی تناظر میں کہی کہ خلیفہ کی اطاعت اگر فرض ہے تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہیں کرتے. تو سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحیح حدیث کے مطابق اور مرزا صاحب کے خود بیان کے مطابق سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامی نہیں ہیں اس معاملے میں, وہ غلطی پر سمجھتے ہیں, اس کے باوجود وہ بھلا کیا کہتے ہیں, وہ خاموش ہو کر یہ پیغام دیتے ہیں کہ آپ بھی خاموش رہو بھائی. یہ جو معاملہ اجتہادی ہے, سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو اب اجتہاداً درست سمجھتے ہیں, وہ اس پر جو عمل کر رہے ہیں اللہ کے ہاں اجر پائیں گے, ایک اجر تو کم از کم. خاموش ہو گئے, انہوں نے کوئی ایسا منفی تبصرہ نہیں کیا. آج جو شخص سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجتہاداً خطا پر سمجھتا ہے اسے بھی چاہیے کہ کوئی منفی تبصرہ نہ کرے. سادہ سا جواب دیا ہے سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فہم سلف کیا ہے, مشاجرات صحابہ میں فہم سلف کیا ہے؟ کیوں جی؟ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص صحابی رسول ہے نا. ہم تو کہتے ہیں ہر دور میں سلف کا یہی فہم رہا. صحابہ کرام میں جو باہم تنازعات ہوئے ہیں, جو لڑائی جھگڑے ہو گئے, مخالفتیں ہو گئیں, ان سب میں ہم نے اپنی زبان کو بند رکھنا ہے, کوئی منفی تبصرہ نہیں کرنا, کوئی ہوٹنگ نہیں کرنی جی امت کے ساتھ یہ کر دیا وہ کر دیا, دین کا بیڑا غرق کر دیا, ایسی باتیں نہیں کرنی. جو کرے گا اس کا اپنا ایمان برباد ہو جائے گا. تو سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خاموش ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے, پھر بول کر ایک ہی جواب دیا, بھئی جس بات کو تم سمجھتے ہو کہ اللہ کی فرما برداری والی بات ہے وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تم مان لو, اور جو بات تم سمجھتے ہو کہ وہ اللہ کی نافرمانی والی کر رہے ہیں اس کو نہ مانو, بس بات ختم ہو گئی. لہٰذا یہ کہنا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر کوئی فتویٰ لگے یا انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا, برباد کر دیا, لوگوں کو مروا دیا, مال لوٹ لیے, تو انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں کرنا, ایسا نہیں کرنا. جو بات تمہیں لگتی ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق اس کو مان لو, اور جو بات اجتہاداً انہیں غلط سمجھ آئی ہے اور انہوں نے ایک اجتہاداً غلط فتویٰ دے دیا یا غلط کہہ دیا, تم اس کو نہ مانو, بس بات ختم ہو گئی. یہ ہے فہم سلف. صحابہ کرام کا موقف یہ ہے, سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور ویسے بھی ایک پورا میرا لیکچر ہے باغی گروہ کی حقیقت, باغی گروہ کیا ہے, اس کا معنی مفہوم کیا ہے, کون سے افراد تھے, ان پر حکم کیا لگتا ہے, سلف کا فہم کیا ہے, وہ ساری باتیں میں نے وہاں ڈیٹیلڈ ڈسکس کر دی ہیں. اس کا لنک بھی ہم انشاءاللہ اسی ویڈیو کے یوٹیوب ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے, احباب اسے بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ شرح صحیح مسلم ہے, جلد 12 صفحہ 234 ہے. کہتے ہیں وَقَانَتْ قَدْ سَبَقَتْ بَيْعَةُ عَلِيٍّ فَرَآ هَذَا أَنَّ نَفَقَةَ مُعَاوِيَةَ عَلَى أَجْنَادِهِ وَأَتْبَاعِهِ فِي حَرْبِ عَلِيٍّ وَمُنَازَعَتِهِ وَمُقَاتَلَتِهِ إِيَّاهُ مِنْ أَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ وَمِنْ قَتْلِ النَّفْسِ لِأَنَّهُ قِتَالٌ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَا يَسْتَحِقُّ أَحَدٌ مَالًا فِي مُقَاتَلَتِهِ. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ نے جو اعتراض کیا اس کی صورتحال, اس کا پس منظر یہ تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ مسلمانوں نے بیعت کر لی تھی. انہوں نے دیکھا کہ بیعت کرنے کے بعد جب بیعت کرنے کا حکم ہے اور اس کی مخالفت سے رکنے کا حکم ہے, خلیفہ کی مخالفت نہیں کرنی, تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے لشکروں پر مال خرچ کر رہے ہیں اور جو لوگ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑائی میں جان سے جا رہے ہیں, یہ تو گویا ناحق ہوا نا پھر, کیونکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ برحق ہیں. تو اس تناظر میں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ دیکھیں یہ تو علی رضی اللہ عنہ کی مخالفت ہے جو درست نہیں ہے, حق نہیں ہے, ناحق ہے. یہ ان کا ایک موقف تھا. جبکہ میں پچھلے اپنے لیکچرز میں بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے یہ حوالہ پیش کر چکا ہوں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولا بالحق ہیں لڑائیوں اور جنگوں میں, اختلافات میں اولا بالحق ہیں. یہ کہنا حدیث رسول کے خلاف ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سراسر حق پر تھے اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سراسر باطل پر تھے. حدیث یہ کہتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ ہیں
کہ اولا بالحق ادنا بالحق، ایک گروہ ہوگا جو حق سے زیادہ قریب ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما سکتے تھے سیدھا سیدھا ایک گروہ حق پر ہوگا اور دوسرا باطل پر ہوگا، بات ختم ہو جاتی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا۔ فرمایا ایک گروہ حق پر ہو، حق کے زیادہ قریب ہوگا، دوسرا بھی حق پر ہوگا لیکن ان کی نسبت حق سے زیادہ قریب نہیں ہوگا، بس دونوں حق پر ہوں گے، ایک حق سے زیادہ قریب ہوگا، دوسرا ان کی نسبت تھوڑا دور ہوگا لیکن ہوگا وہ بھی حق پر۔ تو کتنی واضح یعنی الفاظ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن یہ لوگ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں، پھر بھی کہتے ہیں جی وہ کر دیا یہ کر دیا، اس پر ناراض ہوتے ہیں۔ بھی اجتہادی معاملہ ہے، تم خود لکھ رہے ہو کہ یہ خطا اجتہادی تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور خود لکھتے ہو کہ مجتہد جب غلطی کرتا ہے تو اس کو کم از کم ایک اجر ملتا ہے، اور خود لکھتے ہو کہ سارے صحابہ مجتہد تھے، کم از کم ایک اجر ضرور ملا ہے، جو غلطی پر تھے ان کو بھی غلط ملا ہے۔ جب ایک اجر ملا ہے، اللہ کی طرف سے ایک اجر مل گیا اس عمل پر، اور اسی عمل پر آپ اعتراض کر رہے ہو، آپ ناراض ہو رہے ہو، آپ کہتے ہو ہمارے دل میں رنج ہے، یہ تو اللہ کا مقابلہ کرنے والی بات ہوئی نا۔ اللہ اجر دے رہا ہے اور آپ کہتے ہیں نہیں ہم ناراض ہیں۔ اللہ راضی ہے تب ہی اجر دیتا ہے نا، ناراض ہو کر بلا اللہ اجر دیتا ہے۔ اللہ راضی ہے ان پر، ان کے اس عمل پر بھی، کیونکہ اجتہاداً ہوا نا، اللہ ان کے اس عمل پر راضی ہے اور انہیں ایک اجر دے رہا ہے، اور آپ اللہ کا مقابلہ کرنے بیٹھ گئے ہو کہ نہیں جناب ہمارے دل میں رنج ہے، کیوں کیا جی؟ دیکھو جی یہ اللہ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک تیسری دلیل تھی۔ پہلی دلیل انہوں نے جو پیش کی اس کا ہم نے جواب دیا کہ وہ روایت ضعیف ہے بقیہ بن ولید کی تدلیس کی وجہ سے، حالانکہ اس میں بھی یہ صراحت نہیں تھی کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ کو شہید سیدنا معاویہ نے کیا ہے۔ بہرحال سرے سے وہ تو معاملہ ہی ختم ہو گیا، روایت ضعیف ہے۔ مرزا صاحب پر یہ بوجھ ہے تا قیامت کہ وہ اس روایت کو صحیح ثابت کریں، سما کی تصریح پیش کریں یا پھر اعلانیہ رجوع کریں، کیونکہ وہ لوگوں کو کہتے ہیں میں جی صحیح الاسناد روایتیں پیش کرتا ہوں۔ دوسری دلیل انہوں نے پیش کی جی بینیفیشری سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے شہادت حسن کے، اس کا جواب ہم نے الحمدللہ دیا کہ نہ لاجیکلی کسی طرح بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ بینیفیشری سیدنا معاویہ تھے۔ ہاں البتہ پھر اس لاجک کے مطابق ناسبی ظالم جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں، ان کے بقول ان کی لاجک کے مطابق ان کی بات صحیح ثابت ہو جائے گی، انہیں مان لینی چاہیے۔ ہم تو کہتے ہیں جھوٹا الزام، یہ بھی وہ بھی۔ تیسری دلیل انہوں نے مسلم کی ایک روایت پیش کرنے کی کوشش کی، اس کا جواب ہم نے الحمدللہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا، جو بہترین شارح حدیث ہیں، اور پھر سلف میں سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حدیث میں بتا رہے ہیں کہ جو لڑائیاں ہوئی ہیں، جو جنگیں ہوئی ہیں، ان میں موقف کیا اختیار کرنا ہے، تبصرہ کس طرح کا کرنا ہے، یعنی کوئی منفی تبصرہ نہیں کرنا، کوئی حکم نہیں لگانا کسی پر، اجتہادی معاملہ تھا نا۔ آپ کو اجتہاد درست لگتا ہے مان لیں، آپ کو اجتہاد غلط لگتا ہے چھوڑ دیں، ایسے ہی ہے۔ کسی صحابی کا کوئی اجتہاد کسی فقہی مسئلے میں بھی آتا ہے، ہمیں درست لگتا ہے ہم اسے قبول کر لیتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ کسی وجہ سے حدیث نہ پہنچنے کی وجہ سے یا انہیں اس حدیث کی صحیح سمجھ نہیں آئی، دوسرے صحابہ کو جو راوی ہیں انہیں صحیح سمجھ آ گئی تو ہم اس فہم کو لے لیتے ہیں، احترام کے ساتھ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ نے اس پر بھی انہیں ایک اجر دے دیا، اجتہادی غلطی پر بھی۔ یہی طریقہ ہوتا ہے۔ یہ تیسری دلیل تھی۔ اس کے بعد کہتے ہیں ایک جھوٹ بولتے ہوئے، میں نے کہا تھا نا کہ یہ جو انٹرنیشنل نمبرنگ کا ڈھونگ ہے نا، یہ ڈھونگ ہے، اس کی حقیقت کیا ہے میں ابھی بتاتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں نا ہم تو انٹرنیشنل نمبرنگ پیش کرتے ہیں جی تاکہ لوگ کراس چیک کر سکیں، جا کے خود دیکھ سکیں۔ چلو جی ہم آپ کی بات مانتے ہیں، آپ انٹرنیشنل نمبرنگ پیش کرتے ہیں، ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو بات ابھی آپ نے کی ہے جو میں پیش کرنے والا ہوں، اس کی انٹرنیشنل نمبرنگ کیا ہے؟ انٹرنیشنل نمبرنگ تو کجا کوئی لوکل نمبرنگ ہی ہمیں دے دیں، کیوں جی کوئی لوکل حوالہ ہی آپ دے دیتے۔ کہتے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کڑتے رہے، سیدنا حسن کی شہادت ہو گئی، اس کے بعد بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت رہا، 60 ہجری میں وہ فوت ہوئے، پھر معاملہ ان کا دور حکومت ختم ہوا۔ تو کہتے ہیں کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کڑتے رہے، کئی خط بھی لکھے کہ جو کچھ تم امت کے ساتھ کر رہے ہو، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھے ان کے بقول،
کہ جو کچھ تم امت کے ساتھ کر رہے ہو مجھ پر تمہارے خلاف قیام واجب ہو گیا ہے، میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، لیکن میں اپنے بھائی کی صلح کا پابند ہوں۔ کیوں جی؟ یہ ایک جھوٹا حوالہ، انہوں نے حوالہ تو دیا ہی نہیں، جھوٹ بولا، صریحاً جھوٹ۔ ہم کہتے ہیں اس کی کوئی صحیح سند ہمیں پیش کریں، تا قیامت آپ کے پاس مہلت ہے۔ یعنی ایک جھوٹے الزام آپ لگائی جا رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے جھوٹ گھڑے جا رہے ہیں، یا رافضیوں سے لے کر آگے ٹرانسفر کیے جا رہے ہیں سنیوں میں، امت میں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ میں جناب صحیح الاسناد باتیں کریں۔ اور پھر آپ نے خود لکھا، یہ جو پمفلٹ اس دن ہم نے آپ کا پیش کیا تھا نا، 5A رافضیت، ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، اس کے سرے ورق پر آپ نے لکھا کہ جناب یہ جو تاریخ کی، میں الفاظ پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں۔ الفاظ یہ تھے مرزا صاحب کے کہ رہی حقیقت تاریخ طبری، تاریخ ابن عساکر، تاریخ ابن کثیر اور تاریخ ابن خلدون کے چند بے سند، ضعیف و من گھڑت واقعات اور بے بنیاد روایات کی، یعنی جو بے سند روایتیں ہوتی ہیں، من گھڑت قصے ہوتے ہیں۔ تو عقل رکھنے والوں کے لیے صرف اتنا عرض کر دینا کافی ہے کہ محدثین اعظام کے علمی میدان میں ان جھوٹے تاریخی حوالوں کی حیثیت کھوٹے سکوں کی مانند ہے۔ مرزا صاحب یہ جو کھوٹا سکہ آپ نے شامل کیا ہے، صحیح کی رٹ لگا کر لوگوں کو صحیح کہہ کر میں صحیح الاسناد روایات پیش کرتا ہوں، ضعیف روایات امت کے لیے فتنہ ہے، یہ جو فتنہ آپ نے پھیلایا ہے، کوئی حوالہ اس کا، کوئی صحیح سند اس کی ہمارے سامنے آپ پیش کریں۔ ہمارا مطالبہ ہے آپ سے، اور بار بار ہے، اور آپ پر یہ قرض ہے، اگر آپ کو اللہ کا کوئی ڈر ہے اس کا حوالہ دیں، کوئی صحیح سند پیش کریں، یا پھر آپ توبہ اور رجوع کریں، اعلانیہ طور پر لوگوں کو بتائیں کہ میرے تھے، یہ جھوٹ بولا گیا، جھوٹی بات میں نے بیان کر دی آپ کو، میں اس سے اعلان برات کرتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف انہیں خط لکھتے رہے، کڑتے رہے ساری زندگی، اور کہتے رہے جناب کہ تم امت کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہو مجھ پر تمہارے خلاف قیام واجب ہو گیا۔ اندازہ کریں کتنا بڑا جھوٹ، شرم نہیں آئی انہیں؟ یعنی کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، کوئی اخلاقیات کسی چیز کا نام ہے کہ دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے لیے واجب ہو گیا ہے، فرض ہے میرے لیے کہ میں معاویہ کے خلاف خروج کروں، کھڑا ہو جاؤں ان کے خلاف، ان سے سلطنت چھین لوں۔ بھی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جس کو فرض سمجھتے تھے اس کے تارک رہے، پھر کیوں نہیں 20 سال انتظار ہی کرتے رہے، یا کم از کم سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جتنے سال بنتے ہیں وہ انتظار ہی کرتے رہے، اللہ کا حکم آ گیا۔ فرض واجب تو تب ہوتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ یہ فرض ہے، کیوں جی؟ آپ کہتے ہیں کہ خود سیدنا حسین کہتے تھے رضی اللہ عنہ کہ میرے لیے سیدنا معاویہ کے خلاف کھڑا ہونا واجب ہو گیا، پھر اس کے باوجود کھڑے نہیں ہوئے، کیوں جی؟ فرض کے تارک رہے۔ یہ ہے توہین، اصل گستاخی یہ ہے، اہل بیت کو بدنام کرنے کی سازش یہ ہے۔ کہا جائے کہ ان پر فرض تھا یہ کام کرنا، لیکن انہوں نے فرض کا ترک کیے رکھا، کیوں جی؟ اتنے سالوں جناب فرض کو چھوڑے رکھا۔ کہتے ہیں میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج نہ کر کے میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اور ظالموں، آپ تو یہ کہنا چاہتے ہو کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اللہ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، معاذ اللہ، کیوں جی؟ اگر فرض تھا ان کے لیے اور وہ اس بات سے ڈرتے بھی تھے کہ میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، اس کے باوجود انہوں نے قیام کیوں نہ کیا، خروج کیوں نہ کیا؟ تمہارے اس بیان کے مطابق معاذ اللہ، ہم تو نہیں کہتے، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے ایسا کبھی سوچا بھی نہیں جو آپ نے جھوٹ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیے۔ کہتے خط لکھے، وہ خط کہاں ہے جی؟ کوئی ہمارے سامنے بھی خط پیش کرے نا، کوئی حوالہ، کوئی سند، انٹرنیشنل نمبرنگ تو کجا، کوئی لوکل نمبرنگ پیش کریں جناب، کوئی سند ہمیں دیں تاکہ ہم اس کو دیکھیں کہ کہاں سے آپ نے یہ بات لے لی ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو یہ ان کی حالت ہے، ان کی انٹرنیشنل نمبرنگ کی یہ حالت ہے، اور ابھی بات ختم نہیں ہوئی، آگے بات چلنی ہے انشاءاللہ۔ آگے کہتے ہیں جی ضعیف روایت جو ہم نے پیش کی ہے نا، بتایا ہے کہ وہ
بقیہ بن ولید کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے، اور بری ترین تدلیس کی ہے بقیہ بن ولید نے، اس کی وجہ سے یہ روایت سخت ترین ضعیف ہے، جھوٹی جعلی روایت ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اس کو بنیاد بنا کر کہتا ہے شیعہ دوستو سمجھو یہ کون سی پارٹی ہے جو صحابہ کے بارے میں بکواس کرتی استغفر اللہ، یعنی کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کوئی مصیبت ہے حسن کا فوت ہونا، اس جعلی روایت کی بنا پر۔ اور پھر کہتے ہیں کہ یہ جو وہ اسدی نے کہا نا کہ وہ جمرہ یعنی ایک انگارہ تھا جس کو اللہ نے بجھا دیا، تو کہتے ہیں وہ معاویہ کا چمچہ تھا، معاویہ کا ایک چمچہ بولا اور اس نے یہ کہا، اور معاویہ اس پر جناب خوش ہوئے یا خاموش رہے، کوئی بات نہیں کی، پھر مقدام رضی اللہ تعالیٰ غصے ہو گئے، یہ ہوا وہ ہوا، سارا قصہ جو داستان سناتے ہیں وہ ساری کی ساری ضعیف ہے، ثابت ہی نہیں ہے۔ اس کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ شیعہ دوستو سمجھو، یعنی ان کے دوست شیعہ ہیں، سنی تھوڑے ہیں ان کے دوست، شیعہ دوستو تمہیں شیعوں کی دوستی مبارک ہو، اللہ تمہیں ہدایت دے۔ یہ کون سی پارٹی ہے جو صحابہ کے بارے میں بکواس کرتی ہے؟ صحابہ پر لعنت کرنے والا شیعہ نے معاویہ ہے۔ کہتے ہیں چونکہ معاویہ لعنت کرتے تھے تو جو صحابہ پر لعنت کرے گا وہ معاویہ والا ہوگا، معاویہ کے گروہ کا بندہ ہوگا۔ او خدا کے لیے میرے شیعہ دوستو سمجھو یہ کون سی پارٹی ہے جو صحابہ کے بارے میں بکواس کرتی ہے؟ اگر آپ واقعی شیعہ نے علی، آئی ایم شیعہ، صحابہ کرام پر لعنت نہ کرے کوئی شیعہ، وہ تو حضرت علی کا ماننے والا ہی نہیں، وہ شیعہ نے علی ہے ہی نہیں، وہ شیعہ نے معاویہ ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، ہم بھی لعنت کرتے ہیں جھوٹوں پر، اور تا قیامت انہیں چیلنج کرتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زندگی میں ایک دفعہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اہل بیت میں سے کسی ایک فرد پر ان کا لعنت کرنا ثابت ہو جائے، یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انہوں نے لعنت کی ہو، حسن و حسین پر لعنت کی ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ہمیں کوئی حوالہ تو دیں، کوئی ایک حوالہ، صرف ایک حوالہ۔ جب یہ ثابت ہی نہیں ہے کچھ بھی، انشاءاللہ اس پر ایک ڈیٹیلڈ لیکچر بھی میں انشاءاللہ دوں گا، اس میں میں بتاؤں گا کہ جو حوالے انہوں نے پیش کیے ہیں نا، کوشش کی ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ثابت کیا جائے کہ وہ اہل بیت کے دشمن تھے، ان کے خلاف لعنتیں کرتے تھے، کرواتے تھے۔ جھوٹ بولا ہے انہوں نے، سراسر جھوٹ بولا ہے، کوئی ایک روایت باسند صحیح ثابت نہیں جس میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لعنت کرنا اہل بیت پر یا لعنت کروانا ثابت ہوتا ہو۔ پھر جھوٹی روایات، ضعیف روایات جس کو پیش کرتے کہتے ہیں یہ جھوٹی ہیں، یہ دین کا بیڑا گرک کرتی ہیں، انہیں پر خود بنیاد بنائی اور کہتے ہیں جی یہ صحابہ پر لعنت کرنے والا شیعہ نے معاویہ ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ یہ دیکھیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قطعاً کبھی بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اہل بیت پر لعنت کرنا یا کروانا ثابت نہیں ہے۔ اب اگر کسی شخص نے لعنت کی ہے اور وہ شخص سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں شامل تھا تو اس سے کیا یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ لعنت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ خود کرواتے تھے؟ کیوں جی؟ اس طرح تو پھر ناسبی کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں وہ قاتلین عثمان بھی شامل ہو گئے تھے، کیوں جی؟ تو کیا اس سے یہ ثابت ہو جائے گا معاذ اللہ کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وہ قاتل عثمان ہیں؟ غلط کام جس نے بھی کیا ہے، دیکھیں علی رضی اللہ عنہ کے گروہ میں لوگوں نے الوہیت علی کا عقیدہ بنا لیا، کیوں جی؟ اس پر کیا علی رضی اللہ عنہ کو مورد تان ٹھہرایا جائے گا؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر کسی گروہ والے کسی بندے نے یا ان سے سیاسی موافقت رکھنے والے کسی بندے نے اگر لعنت کی ہے، اگر ثابت ہو جائے تو اس سے کیا یہ ثابت ہو جائے گا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لعنت کرتے تھے یا کرواتے تھے؟ اور یہ بھی ان پر قرض ہے، اس پر انشاءاللہ جب اسپیشل لیکچر دیں گے تو ساری حقیقت انشاءاللہ یہاں کر کے لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ تو یہ ایک ضعیف روایت تھی جس کی بنا پر انہوں نے کہا کہ معاویہ لعنت کرتے تھے اور لعنت کرنے والا معاویہ کے گروہ والا ہے نا، کیوں جی؟ یہ روایت تو ہوگی ضعیف ثابت، یہ تو ہوگی جعلی، یہ تو ہوگی دین کی بربادی، یہ تو ہوگی فتنہ انگیزی۔ ہم کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی ناموس کو داغدار کرنے کی کوئی کوشش اگر کسی نے اپنی بل میں گھس کر بھی کی ہے نا، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس پر بھی تبصرہ کریں گے اور لوگوں کو اس کی حقیقت بھی بتائیں گے۔ ابھی تک اگر کسی نے کچھ سنبھال کر رکھا ہوا ہے نا، وہ بھی جلدی جلدی اگل دے تاکہ اس کی حقیقت بھی لوگوں کے سامنے آئے۔ وہ کبھی یہ کہنے کہ
مطلب اس کا مجاز نہ رہے کہ جی ہمارے پاس تو دلیلیں تھیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لعنت کرنے یا کروانے کی، وہ پیش کرے انشاءاللہ، ہم سب لوگوں کے سامنے ان کی حقیقت رکھیں گے کہ رافضیوں کا بنایا ہوا پراپیگنڈا ہے، اس کی بالکل کوئی حقیقت نہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں جی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے گورنر تھے، وہیں سے انہوں نے لعنت شروع کی تھی۔ کیا حوالہ جی؟ کوئی حوالہ، کوئی انٹرنیشنل نمبرنگ، کوئی لوکل نمبرنگ، کیوں جی؟ یہ ڈھونگ جو آپ رچاتے ہیں نا جی، ہم انٹرنیشنل نمبرنگ دیتے ہیں لوگوں کو کراس چیک کرنے کے لیے، بتاؤ کیا انٹرنیشنل نمبرنگ آپ کے پاس؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زندگی میں کبھی لعنت کرنا ثابت نہیں ہے اہل بیت پر۔ آپ کہتے ہیں جب وہ گورنر تھے، ابھی گورنر تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اس وقت ہی لعنتیں کرواتے تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ کوئی دلیل؟ ہم قیامت تک انتظار کریں گے اور آپ کو دعوت فکر دیں گے، اب بھی آپ ان جھوٹوں سے باز آ جائیں۔ یہ جھوٹ ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، بہتان ہے، کوئی دلیل آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ پیش کریں۔ اس کے بعد کہتے ہیں جی 20 سال کسی شرط پر عمل نہیں ہوا، یعنی سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صلح کر لی نا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو 20 سال کا دور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، تو اس دور میں چونکہ شرائط طے ہوئی تھیں صلح کی، تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی شرط پر عمل نہیں کیا۔ یہ شرائط پر تو ہم بعد میں بات کرتے ہیں، یہ بھی انٹرنیشنل نمبرنگ والا چکر ہے، یعنی ہم ان سے پوچھیں گے نا کہ یہ کہاں شرائط ہیں، ان کی صحیح سند کہاں ہے۔ یہ کھوٹے سکے جو آپ کہتے ہیں کہ یہ جو بے سند اور بے بنیاد روایات ہیں اور واقعات ہیں تاریخ کے، عقل رکھنے والوں کے لیے صرف اتنا عرض کر دینا کافی ہے کہ محدثین اعظام کے علمی میدان میں ان جھوٹے تاریخی حوالوں کی حیثیت کھوٹے سکوں کی مانند ہے۔ یہ تو کھوٹے سکے جو ہیں وہ ہم انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر بعد یہ جو صلح کی شرائط کے حوالے سے ان پر بات کریں گے۔ ابھی آگے کہتے ہیں بلکہ ممبروں پر اسی طرح حضرت علی کو گالیاں نکالی جاتی رہیں۔ کہتے ہیں 20 سال سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد حکومت میں 20 سال مسلسل ممبروں پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دی جاتی رہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ مرزا صاحب بار بار اپنی تقریروں میں یہ جھوٹ دہراتے ہیں کہ 60 سال تک ممبروں پر گالیاں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی جاتی رہیں، حتیٰ کہ امام عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر اس بدعت کو ختم کیا۔ اچھا اس کی کیا دلیل ہے؟ 60 سال ممبروں پر لعنت ہوتی رہی اور اس بدعت کو، یعنی کہتے ہیں کہ بدعت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایجاد کی، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ جھوٹ، بہتان، انہوں نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ آپ کے پاس کیا دلیل ہے اس کی کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ممبروں پر لعنت کو ختم کیا؟ اس پر کوئی انٹرنیشنل نمبرنگ، کوئی لوکل نمبرنگ، کوئی حوالہ، کوئی سند آپ پیش کرتے؟ دیکھیں بے سند حوالہ نہیں ہوتا، بے سند بات کسی نے لکھ دی وہ حوالہ نہیں، حوالہ تو ہوتا ہے باسند بات کا۔ آپ نے کوئی باسند کوئی بات پیش کی یا کوئی حوالہ پیش کیا؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں انٹرنیشنل نمبرنگ کی رٹ آپ لگاتے ہیں نا۔ یہ روایت الطبقات الکبریٰ میں جلد 5 صفحہ 393، الطبقات الکبریٰ امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں امام صاحب نے بتایا ہے کہ یہ جھوٹی روایت ہے۔ کیسے بتایا بھلا؟ اس جھوٹے کا نام لکھ دیا جس جھوٹے نے یہ روایت پیش کی تھی۔ کیوں جی؟ یہ بھی بتانا ہوتا ہے نا، محدثین کرام جب سند پیش کرتے ہیں تو وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس روایت کی حقیقت کیا ہے۔ جب وہ ایک جھوٹے کا نام لے رہے ہوں گے تو بتا رہے ہوں گے نا بھی یہ جھوٹی روایت ہے۔ کیوں جی؟ تو اس روایت کا راوی یہ الطبقات الکبریٰ جلد 5 صفحہ 393 یعنی 393، اس روایت کو بیان کرنے والا ابو مخنف لوط بن یحییٰ رافضی ہے، دشمن صحابہ۔ اس سے کیا امید کی جا سکتی ہے جی؟ وہ دشمن صحابہ، رافضی، شیعہ بھی نہیں، رافضی، اور کذاب بھی ہے۔ محدثین نے اس کو کذاب کہا، جھوٹا کہا، حدیثیں گھڑتا تھا، روایتیں بناتا تھا، داستانیں گھڑتا تھا، قصے اپنی طرف سے تراشتا تھا صحابہ کرام کی ناموس کو داغدار کرنے کے لیے۔ اور آپ نے مرزا صاحب اس سے ایک جھوٹ کو لیا اور اپنی ساری تقریریں اس پر چمکاتے رہے اور اپنے پمفلٹ اس پر چمکاتے رہے آپ
لوگوں کو یہ بتاتے رہے نعوذ باللہ کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت پر اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنتیں کروایا کرتے تھے، اور جناب بدعت جاری کر دی انہوں نے، اور پھر امام عمر بن عبدالعزیز نے آ کر اس کو ختم کیا۔ اچھا، آپ نے دیکھیں کتنا دھوکہ اور فرار کیا امت کے ساتھ۔ جہاں اس کی سند لکھی ہوئی تھی اور سند میں نام لکھا ہوا تھا کہ یہ جھوٹے ابو مخنف لوط بن یحییٰ رافضی نے یہ روایت گھڑی ہے اور بنائی ہے اور اس کو پیش کیا ہے، وہاں سے آپ نے حوالہ نہیں دیا۔ کیوں جی؟ حوالہ دیا جناب تاریخ الخلفاء سیوطی سے۔ کیوں جی؟ تاریخ الخلفاء سیوطی میں اس کی کوئی سند نہیں ہے، دنیا میں اس کی ایک ہی سند ہے اور وہ طبقات الکبریٰ ابن سعد میں ہے۔ اگر کوئی دوسری ہے تو ہمارے علم میں لائیے تاکہ اس کا بھی جائزہ لیا جا سکے۔ تو ایک ہی سند طبقات الکبریٰ میں موجود تھی، اس کی کوئی دوسری سند نہیں ہے، اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اگر لی ہے تو وہیں سے لی ہے، یا پھر بے سند ہے، بالکل کھوٹا سکہ ہے، جیسے کہ آپ نے لکھا بے سند واقعات کھوٹے سکے ہوتے ہیں۔ اور اگر اس کی سند دیکھیں طبقات الکبریٰ میں جہاں موجود ہے تو پھر یہ جھوٹا قصہ ہے اور جھوٹی داستان ہے جو ایک رافضی نے گھڑی ہے، اور آپ نے اس پر ایمان لا کر اس پر بنیاد بنا کر صحابہ کرام کی ناموس کے درپے ہوتے رہے آپ۔ تو بہرحال یہ وہ ایک روایت جو آپ بار بار پیش کرتے ہیں، اور پھر آپ انٹرنیشنل نمبرنگ کا ڈھونگ بھی رچاتے ہیں۔ بھی کون سی انٹرنیشنل نمبرنگ؟ یہ اس کی انٹرنیشنل نمبرنگ کہاں ہے؟ کہاں ہے اس کی سند؟ کہاں ہے اس کی سند کا حال؟ اور آپ لکھتے ہیں جناب فرقہ واریت سے بچ کر صرف قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کو حجت و دلیل بنانے والوں کے لیے آپ نے پمفلٹ لکھے ہیں، اور پھر انہی پمفلٹ میں یہ روایت بھی آپ نے لکھی ہوئی ہے۔ آپ کو کچھ بھی خدا کا خوف نہیں آیا کہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے، وہ سمجھیں گے کہ یہ قرآن اور صحیح حدیث کا فیصلہ ہے جو آپ سنا رہے ہیں، اور آپ ان کو جھوٹ اور اس طرح کے کھوٹے سکے پھینک رہے ہیں ان کے سامنے اور ان کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم صلح حسن کی جو شرائط تھیں، یعنی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صلح کی تو کیا کوئی شرائط پیش کی تھی جن پر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل نہیں کیا؟ ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ آپ نے کچھ شرطیں لکھی، لیکن ان شرطوں کی بھی کوئی سند آپ نے پیش نہیں کی، بالکل کوئی سند پیش نہیں کی۔ وہاں ذکر کر دیا جی یہ فتح الباری میں لکھا ہوا ہے، یہ فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ بھئی اگر ان کتابوں پر آپ کو اتنا ہی اعتماد ہے، ان کتابوں پر آپ کا ایمان ہے، تو پھر ان کتابوں میں جو کچھ لکھا ہو سارا کچھ ہی مان لو۔ اگر آپ سند کو معیار مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صحیح الاسناد صحیح الاسناد صحیح الاسناد، اور کہتے ہیں کہ جھوٹی بے سند اور ضعیف الاسناد تاریخی روایات کے فتنے سے بچنے والوں کے لیے آپ پمفلٹ لکھتے ہیں، تو پھر اس طرح کی جھوٹی اور بے سند روایات اب خود کیوں پیش کرتے ہیں؟ اس کی کوئی سند صلح حسن جو ہے وہ کچھ شرائط پر ہوئی تھی، اور وہ شرائط کون کون سی تھی کسی صحیح سند سے ہمارے سامنے پیش کریں، ورنہ آپ کو اللہ سے ڈر جانا چاہیے، آپ کو اعلانیہ رجوع کرنا چاہیے کہ میں نے اپنے پمفلٹ پر لکھا تھا کہ ضعیف الاسناد تاریخی روایات سے، یہ جھوٹی اور بے سند روایات سے بھی میرا پمفلٹ پاک ہوگا۔ کیوں جی؟ یہی جھانسہ دیا نا آپ نے سر ورق پر یہ لکھ کر، اور پھر آپ نے بے سند باتیں آگے لکھ بھی دیں۔ وہ بھی بے سند لکھی کہ 60 سال جناب ممبروں پر لعنت ہوتی رہی اور عمر بن عبدالعزیز نے ختم کروائی، اور یہ بھی بے سند کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ شرطیں رکھی تھیں جن پر سیدنا معاویہ نے عمل نہیں کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب جھوٹ ہے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیر مشروط طور پر صلح کی تھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ، اور اس صلح کو جس کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور جس کو امت کے لیے خوش آئند آپ نے قرار دیا، اور صحابہ کرام اس کو خوش آئند سمجھتے تھے کہ یہ صلح خوش آئند ہوگی، اور واقعی امت نے پھر دیکھا اس کی وجہ سے امت کو فائدہ ہوا۔ 20 سال تک اتفاق و اتحاد اور پھر خوشحالی اور پھر فتوحات، ساری امت سمجھتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت پوری ہوئی کہ صلح جو ہوئی تھی اس کے اچھے نتائج نکلے۔ آپ لوگ اس صلح کو ہی گہنا رہے، کہتے ہیں جی وہ دیکھو صلح تو ایسے اوپر سے، جس طرح جالوی صاحب کہتے تھے، معاذ اللہ کہتے ہیں اوپر سے صلح ہوئی تھی۔ اب ان لوگوں کو دیکھیں، ان کی منافقت دیکھیں، کسی ایک بات پہ ٹھہرتے ہی نہیں ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکروں کو دیکھ کر ڈر گئے تو صلح کر لی۔ کیوں جی؟ کہتے ہیں معاویہ نے صلح کی، ڈر کر صلح کی۔ کبھی کہتے ہیں نہیں جی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے صلح کی نہیں، یہ تو صلح کی ہے سیدنا حسن نے، کیونکہ سیدنا حسن نے صلح کی ہے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ظاہر ہے پھر
جب انہوں نے صلح کی پیشکش کر دی تو پھر انہوں نے صلح کر لی. تو صلح کرنے والے جو ہیں وہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک طرف کہتے ہیں کہ صلح معاویہ کر رہے، دوسری طرف کہتے ہیں کہ صلح جو ہے وہ حسن کر رہے. اور جھالوی صاحب بھلا کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ان لوگوں کو خدا کا خوف نہیں آتا. کہتے ہیں کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجبوری میں صلح کی تھی. لو دیکھو نئی لاجک اور منطق جو امت میں پہلے کسی کو سمجھ نہیں آئی. کہتے ہیں جی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو 7 پیروکار تھے نا وہ منافق ٹائپ تھے، ڈرتے تھے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ میرا ساتھ نہیں دیں گے، لہٰذا انہوں نے پھر مجبوری میں صلح کر لی. کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت دے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں یہ صحیح احادیث میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یصلح بہ بین فئتین من المسلمین، اللہ تبارک و تعالیٰ صلح کروائیں گے، یعنی صلح کروانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں. صلح کروانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اور پھر سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کو اس سے دستبردار ہو کر اس صلح کا سب سے پہلا سبب بنیں گے. تو یہ ایک بشارت تھی. تو یہ اس بشارت کو بشارت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کہتے نہیں جی کوئی صلح نہیں ہوئی تھی، وہ ایسے ہی کوئی شرط پر عمل نہیں ہوا. تو ظاہر ہے اس کا مطلب ہے کہ پھر اس صلح کا کوئی اچھا فائدہ نہیں نکلا، وہ امت کے لیے خوشائن ثابت نہیں ہوئی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت ایسے ہی چلی گئی. نعوذ باللہ استغفر اللہ. آخری بات جو میں آج ذکر کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ اکثر ان لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھونگ رچاتے رہے. یہ الفاظ ہیں مرزا انجینئر محمد علی صاحب کے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عثمان کا ڈھونگ رچاتے رہے. جی انہوں نے تو ویسے ہی صرف خلافت چھیننے کا انہیں شوق تھا، معاذ اللہ استغفر اللہ، لالچ تھا. تو بس انہوں نے قصاص عثمان کا ایسے ہی نعرہ لگایا تھا. حقیقت میں نہ وہ قصاص عثمان لینا چاہتے تھے نہ انہوں نے لیا. کہتے ہیں کہ جی 20 سالہ دور حکومت میں انہوں نے کون سے قاتلین عثمان کو قتل کیا؟ کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑائی تو اس بات پر تھی کہ قاتلین عثمان کو قتل کرو، لیکن خود 20 سال پھر حکومت کی ہے تو قاتلین عثمان کو قتل کیوں نہیں کیا؟ اس حوالے سے میں 4 سوال کرتا ہوں، 4 باتیں پیش کروں گا اور یہ چاروں سوال 4 جواب بھی ہوں گے. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاتلین عثمان سے بدلہ نہیں لیا، اس کی دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ کیوں جی آپ کہتے ہو، دعویٰ آپ کا ہے کہ قاتلین عثمان سے بدلہ نہیں لیا، دلیل کیا آپ کے پاس؟ خود کہتے ہیں جی بہت لوگ قتل کروائے، بڑے لوگ قتل کروائے. جی کیوں جی بڑے لوگ قتل کروائے تھے اگر تو قاتلین عثمان ان بڑے لوگوں میں شامل نہیں تھے، اس کی کیا دلیل ہے؟ وہ تو جناب بے شمار لوگ قتل کروا دیے، تو ان میں قاتلین عثمان نہیں تھے. جھوٹا الزام لگاتے ہو کہ بڑے لوگ قتل کروائے، پھر اس جھوٹے الزام میں سے قاتلین عثمان کو کیوں نکالتے ہو اور کیسے نکالتے ہو؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ اچھا اب اگر قاتلین عثمان موجود تھے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو کون سی رکاوٹ تھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یا ان سے کیا فائدہ تھا ان کو؟ ویسے جو لوگوں کو قتل کرواتے تھے تمہارے بقول ان کو بھی لٹکا دیتے 2-4 کو جو تھے. کیوں جی کیا رکاوٹ کیا تھی جو آپ کہتے ہو کہ نہیں کروایا؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ دوسری بات، قاتلین عثمان وہ لوگ تھے جنہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خروج کیا. کیوں جی بغاوت کی، نکل آئے، مدینے پہ آ کر قبضہ کرنے کی کوشش کی. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں محصور ہو گئے. صحابہ کو حکم دیا کہ خبردار کسی نے خون خرابہ نہیں کرنا، میری وجہ سے خون نہیں بہنا چاہیے مسلمانوں کا. لیکن ان ظالموں نے پھر پرواہ نہیں کی، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. اچھا شہید کرنے کے بعد جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے، مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا کہ قصاص عثمان کے حوالے سے فوراً لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے. اب یہ لوگ جو ہیں چپکے سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکروں میں شامل ہو گئے. تو جنگ جمل ہوئی پہلے، پھر جنگ صفین ہوئی، 2 جنگیں ہوئی نا. اس میں جو لوگ مرے اس میں قاتلین عثمان بھی ظاہر تھے چونکہ یہ بھی انہی صفوں میں موجود تھے. اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھی انہوں نے خروج کر لیا. یہ خروج مطلب یہ ایسی گندی بیماری ہے نا، تکفیر ہے، خروج ہے، یہ ایسے لوگوں میں آگے منتقل ہوتی جاتی. پہلے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج کیا، پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی صفوں میں چھپے رہے کچھ عرصہ، پھر انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بھی خروج کر دیا،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق، پیش گوئی کے مطابق علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ادنا بالحق تھے، جو 2 گروہوں میں سے زیادہ حق کے قریب تھے، انہوں نے اس گروہ کے خلاف قتال کیا اور اکثر و بیشتر مارے گئے. یعنی یہ جتنے خارجی تھے، جتنے باغی تھے، اکثر مارے گئے وہاں جنگ نہروان کے موقع پر. تو آپ ہمیں بتائیں گے مرزا صاحب کہ قاتلین عثمان میں سے کون کون سے باقی بچ گئے تھے؟ کیوں جی؟ وہ تو چند ایک باقی بچے، وہ بھی تتر بتر ہو گئے، چھپ گئے، پھر عرصے تک دوبارہ ظاہر ہی نہیں ہوئے. پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور تھا، وہ تو بالکل زیر زمین چلے گئے. جو باغیوں میں سے زندہ تھے، قاتلین عثمان میں سے نہیں، ان کا لشکر جو پورا کا پورا تھا، جنہوں نے علی رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج کیا تھا، ان کی بات کر رہا ہوں. قاتلین عثمان تو مر گئے اور پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں مر گئے. اس کے بعد کتنے زندہ رہے تھے اور ان میں سے قاتلین عثمان کتنے تھے؟ دوسری بات. تیسری بات یہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اگر کوئی قاتل عثمان زندہ تھا تو کیا وہ سامنے بھی آیا لوگوں کے، اور کوئی ٹھوس شہادت اس بات پر موجود ہوئی کہ یہ بھی قاتل عثمان ہے؟ کیوں جی؟ ہم نے بتایا وہ تو چھپ گئے تھے. اتنا مارا ان کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ وہ سارے کے سارے ہی تتر بتر، وہ اکثر تو وہاں ہی مطلب قتل ہو گئے، اور جو بچے وہ زیر زمین چلے گئے. انہوں نے دیکھا کہ اب ہمارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے، ہم اگر لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم ان لوگوں میں سے تو قتل کر دیے جائیں، لہٰذا وہ چھپ گئے. اگر کوئی قاتل عثمان زندہ تھا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں اور پھر وہ سامنے بھی آ گیا، اس کے بارے میں علم بھی ہو گیا، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل نہیں کیا، تو کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کوئی حوالہ پیش کریں. کیوں جی؟ چوتھی بات، ہم کہتے ہیں کہ آپ امت پر احسان کریں اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور حکومت کے بعد زندہ رہ جانے، یعنی جب انہیں حکومت ملی ہے اس کے بعد زندہ رہ جانے والے قاتلین عثمان کے نام ہمیں صحیح سند سے دے دیں، تاکہ ہم بھی پھر یہ سوچیں یا کہیں بھی اس سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بدلہ کیوں نہیں لیا. کیوں نہیں؟ یہ تو بعد کی بات ہے کہ اگر وہ زندہ بھی ہوں اس دور میں تو کیا وہ لوگوں کے سامنے موجود تھے؟ کیا وہ علال اعلان تھے؟ چھپے ہوئے نہیں تھے؟ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں جو قاتلین عثمان زندہ تھے، آپ ان کے نام ہمیں بتا دیں صحیح سند کے ساتھ. کیوں جی؟ اس کے بعد پھر آپ کے دعوے پر غور کیا جائے. تو آپ صرف یہ ہے کہ آپ کو اس کی کوئی مطلب کوئی دلیل نہیں ملی، ذکر کی کوئی دلیل نہیں ملی، عدم ذکر کو آپ نے عدم وجود پر دلیل بنا لیا. کیوں نہیں؟ یہ پکا پیٹ اصول ہے اور ساری دنیا اس اصول کو مانتی ہے. ہم مسلمانوں کی بات بھی نہیں کرتے، کافر بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ عدم ذکر عدم وجود کی دلیل نہیں ہوا کرتا. یعنی کسی چیز کا ذکر نہیں آیا تو اس کا یہ مطلب قطعاً اور ہرگز نہیں ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے. کیوں جی؟ تو اگر آپ کے پاس، ہم کہتے ہیں کہ چلو اس بات کو بھی مان لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ذکر نہیں آیا اس لیے ہوا ہی نہیں ہے، تو ہم آپ سے یہ 4 سوال کرتے ہیں کہ آپ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو سیدنا معاویہ نے قتل نہیں کیا، اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ پھر قاتلین عثمان میں سے کون زندہ بچ گیا تھا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں؟ علی رضی اللہ عنہ سے جنگ کر کے وہاں جناب قتل ہو کر بھی کچھ لوگ زندہ جو بچے تھے، وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں موجود تھے، وہ قاتلین عثمان تھے، بتائیں. تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی زندہ بچہ تھا اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کے سامنے بھی آیا تھا تو اس کے بارے میں ٹھوس دلیل بھی مل گئی تھی کہ یہ قاتل عثمان ہے، تو اسے آپ نے قتل نہیں کیا، اس کی کیا دلیل ہے؟ اور چوتھی بات یہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں، ہم یہ نہیں کہتے ان کے سامنے آیا ہے کہ نہیں، ظاہر ہوا ہے کہ نہیں، اور قتل عثمان ثابت ہوا ہے اس پر کہ نہیں، کسی پر الزام بھی ہے اگر قتل عثمان کا، کیوں جی، کہ یہ قاتل عثمان ہے، تو صحیح سند کے ساتھ ان کے نام ہمیں پیش کر دیں. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے 4 کام، آپ قیامت تک عاجز رہیں گے. تو پھر آپ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹا ہی یعنی اعتراض کر رہے ہیں اور بہتان باندھ رہے ہیں کہ انہوں نے قاتلین عثمان سے بدلہ نہیں لیا، نعوذ باللہ. کس طرح کی باتیں کرتے ہیں آپ؟ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم جناب تاریخ کی جھوٹی اور بے سند من گھڑت روایات جو ہیں
ان پر ایمان نہیں رکھتے اور یہ فتنہ ہے، اس فتنے سے ہم بچتے ہیں، بچاتے ہیں، اور خود آپ اسی فتنے میں خود ملوث ہیں اور سارے لوگوں کو ملوث کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو آج کا بیان ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جھوٹا الزام مرزا صاحب نے لگایا، اور یہ الزام انہوں نے امپورٹ کیا تھا روافض سے، رافضیوں سے امپورٹ کر کے انہوں نے یہ الزام سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹا لگایا۔ اس پر 2-3 دلیلیں انہوں نے بنانے کی کوشش کی، اور ان کی حقیقت اللہ کے فضل و کرم سے میں نے بیان کر دی ہے۔ اب مرزا صاحب پر تا قیامت یہ قرض ہے کہ وہ ان باتوں کا جواب دیں۔ جو ضعیف روایت ہے اس کو یا صحیح ثابت کریں یا پھر اعلانیہ رجوع کریں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ ضعیف روایت ہے اور اس فتنے سے وہ بچ جائیں۔ اور اسی طرح جو انہوں نے بینیفیشری کا ایک لاجک نکال کر کے بینیفیشری سیدنا معاویہ تھے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ لاجیکلی یہ بات ثابت ہی نہیں ہوتی کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی فائدہ ہوا ہو سیدنا حسن کی شہادت کا۔ اور پھر اگر یہ لاجک مان لی جائے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ناسبیوں کا یہ الزام ثابت ہو جاتا ہے، علی مرزا صاحب کے بقول۔ ہم تو نہیں کہتے، ہم تو کہتے جھوٹ ہے۔ ناسبیوں کا یہ الزام مرزا صاحب کی لاجک کے مطابق ثابت ہو جائے گا کہ بینیفیشری سیدنا علی ہیں، فائدہ سیدنا علی کو ہوا ہے لہٰذا وہ بینیفیشری ہیں۔ مرزا صاحب کی لاجک کے مطابق علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ الزام نعوذ باللہ ثابت ہو جائے گا کہ انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ اس سے اگلی باتیں 2-3 جھوٹ میں نے پیش کیے ہیں، تاریخ کی بے سند باتیں جن کی کوئی سند نہیں ہے، یا اگر ہے تو وہ جھوٹی ہے، کسی رافضی نے گھڑی ہے تو اس کو مرزا صاحب نے جناب لوگوں کے سامنے پیش کر دیا کہ یہ دین ہے، یہ صحیح الاسناد روایات ہیں، یہ جناب فرقہ واریت سے بچ کر قرآن اور صحیح احادیث کا یہ دعوت ہے ان کی، یہ حقیقت ہے ان کی۔ اس کے بعد صلح حسن کی شرائط کے بارے میں انہوں نے اسی طرح اپنی روایت کے مطابق جھوٹا، یعنی بغیر بے سند روایت انہوں نے پیش کی کہ یہ شرطیں تھیں۔ آپ کہیں جی اہل سنت کی کتابوں میں اور کچھ بہت کچھ ہے جو انہوں نے لکھا ہوا تاریخ سے لے کر، آپ اس کو تو نہیں مانتے۔ اور انہوں نے کب کہا کہ ہمارا اس پر عقیدہ اور نظریہ ہے اور ہمارا ایمان ہے اس پر؟ ایک تاریخی روایت تھی، انہوں نے نقل کر دی۔ آپ خود کہتے ہیں یہ تاریخ کی جو حوالے ہیں بے سند، یہ کھوٹے سکے ہیں، تو کھوٹے سکے آپ خود کیوں انہیں استعمال کرتے ہیں اور چلانے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیوں کھوٹے سکے چلا کر آپ امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔ اور پھر آخر میں ہم نے قاتلین عثمان سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بدلہ نہیں لیا، یہ جو ایک الزام جھوٹا لگایا جاتا ہے، یہ بھی جھوٹا الزام ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو ہم نے 4 سوال کیے ہیں، اور تا قیامت آپ پر ان 4 سوالوں کا جواب دینا قرض اور فرض رہے گا، آپ جواب نہیں دے پائیں گے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ جو بھی جھوٹا الزام لگائیں گے، ان کی کردار کشی کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم جب تک زندہ ہیں ہم اللہ کے فضل و کرم سے جواب دیتے رہیں گے، اور یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا، ہم دنیا سے چلے بھی جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک ناموس صحابہ کا دفاع کرنے والے پیدا کرنے ہیں انشاءاللہ، اور جب تک یہ شر ہے اس کے مقابلے میں خیر آتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پوری زندگی صحابہ کرام اور اہل بیت سب سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کبھی بھی صحابہ میں سے کسی کے خلاف اور اہل بیت میں سے کسی کے خلاف کبھی بھی کدورت یا رنج یا بغض یا میل ہمارے دل میں نہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری موت اسی عقیدے پر کرے، ہمارا حشر اللہ تبارک و تعالی صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ کرے، اور قیامت کے دن جنت میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ساتھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ اور آپ کے اہل بیت کے ساتھ دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔